حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، مگر ایک کام انہوں نے کیا اور کمال کا کام کیا۔ آپ مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے۔ گزر بسر کے لیے آپ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک کمزور سا چرواہا تھا۔ ایک بار خاندان بنو سلیم کے ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ موقع دیجئے اپنی خدمت کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے، ذرا شرط کنڈیشن سنیے گا، کہ تمہیں میری فرما برداری کرنی ہوگی۔ عرض کی حضور کس بات میں؟ فرمایا کہ میری فرما برداری اس کام میں کرنی ہوگی کہ میرے مال میں سے جب بھی میں تمہیں حکم دوں کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دو تو تم نے میرا بہترین مال، میرا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ بڑی انوکھی یہ فیس تھی، بڑی انوکھی شرط تھی۔ نارملی تو لوگ اپنے ملازمین کی یہ تربیت کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی گاہک آئے یا کسی طرح کے مال سیل کرنے کی باری ہو، اللہ کی راہ میں دینے کی باری ہو، تو سب سے پہلے جو ڈیفیکٹو ہے وہ دے دینا۔ بہرحال بڑی انوکھی شرط تھی، اس شخص نے ایکسیپٹ کر لی۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہی شخص جو آپ کا خادم بنا تھا آ کر کہتا ہے کہ حضور قریب ہی ایک بستی ہے اور وہاں پر گاؤں میں کچھ لوگ بہت پریشان ہیں، ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس، تو حضور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے جو اونٹ ہیں ان میں سے ایک اونٹ لو، اس کو ذبح کرو اور ایکولی گوشت سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دو، مجھے بھی اس میں سے حصہ دینا۔ وہ شخص وہاں گیا جہاں سارے آپ کے اونٹ تھے، تو اس میں ایک بڑا جاندار خوبصورت اونٹ تھا جس پہ حضرت سواری بھی کرتے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ اگر میں ذبح کر دوں گا تو حضرت کی ضرورت بھی ہے، فرما بردار بڑا اچھا اونٹ ہے۔ تو اس نے سیکنڈ کیٹیگری کا اونٹ لیا اور اسے ذبح کیا، اور جب حضرت کی بارگاہ میں آیا کہ حضور میں نے اونٹ ذبح بھی کر دیا اور غریبوں کو گوشت بھی تقسیم کر دیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ آپ ناراض ہو گئے۔ وہ شخص حیران ہو گیا، کہا حضرت کیوں؟ فرمایا میری شرط کیا تھی کہ جب بھی میری طرف سے میں تمہیں کوئی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات کروں تو بہترین مال خرچ کرنا۔ تم نے میرا بہترین اونٹ کیوں ذبح نہیں کیا؟ کہ حضور میں نے سوچا آپ کی ضرورت بھی ہے، آپ اس پہ سواری بھی کرتے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گوشت ہی بانٹنا تھا تو میں نے سیکنڈ کیٹیگری کا اونٹ ذبح کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے میری ضرورت کے پیش نظر سے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا جی حضور میں نے آپ کی ضرورت کے پیش نظر اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا سن لو، میری ضرورت کا تو دن وہ دن ہے کہ جس دن میں قبر کے گڑھے میں تنہا ڈال دیا جاؤں گا۔ باقی رہا مال تو اس کے 3 حصے دار ہیں۔ ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ دیکھیں نا آج تقدیر کا ناظرین چکر چلا ہے نا، کروڑ پتی اربوں پتی ان کا مال کس طرح ڈرین ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے قیمتیں کس طرح نیچے آ رہی ہیں اور آگے کیا ہوگا یہ بھی نہیں پتا۔ تقدیر بھی مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ دوسری انہوں نے کہا وارث جو تیرے مرنے کے منتظر رہتے ہیں کہ تو کب مرے گا اور وہ تیرے مال پر قبضہ کر لیں گے۔ تیسرا حضرت ابو ذر غفاری فرماتے تیسرا حصہ دار تو خود ہے کہ جب تقدیر اور وارث مال لینے میں تمہارا لحاظ نہیں کرتے تو اپنا حصہ لینے سے پیچھے کیوں رہتا ہے؟ جتنا بن پڑے عمدہ سے عمدہ ترین مال اللہ عز و جل کی راہ میں دے کر اپنی آخرت کے لیے جمع فرما لے۔ اور پھر آپ نے قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت پڑھی۔ ناظرین ذرا غور سے سنیے گا، ہمارا رب عز و جل قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کر لو۔ بیسٹ چیز جو پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھلائی ملے گی۔ بھلائی کو پہنچنے کی کنڈیشن یہ بیان فرما دی گئی، اور خود فرماتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا اسی لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے اسی کو راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا ذہن تھا ہمارے صحابہ کرام کا، کیا انداز تھا ان کی زندگی کا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔